کو جو ہے وہ تین چیزیں سکھاؤ. ایک تو نبی کی محبت سکھاؤ, دوسری نبی کے آل کی محبت سکھاؤ, اور تیسری چیز جو ہے وہ قرآن کی جو ہے تلاوت کی محبت سکھاؤ. اور جن لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی, یہ ان چیزوں کو اپنا لیا, وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے. اور یوں گنگنائے گا اور کہے گا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار کل فخر رسول سیاح لامکہ مالک انس و جان سیدی ابرار و اخیار, یعنی سبب کائنات, علت کائنات, غایت کائنات, روح کائنات, اصل کائنات, یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت و ارادت و محبت کا نذرانہ محبت جھوم جھوم کر پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, یہ جو پروگرام کا انعقاد ہوا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو پیغام دے, بتائیں کہ یہاں پر جو ہے لڑکیوں کا مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے, اور اس مدرسے میں درس کیا دیا جائے گا, سبق کیا دیا جائے گا. تو میں چند اشعار سرکار اعلیٰ حضرت کا پیش کرتا ہوں اور اس کے ذریعے اس کا مقصد واضح کرتا ہوں. آئیے میں بیان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقا نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماہی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ, یعنی سیدنا و سندنا و دخرنا لیومنا و غدینا و مرشدنا شاہ امام احمد رضا خان قطب زمان علیہ رحمت و رضوان پوری دنیا کو درس دے رہے ہیں, سبق دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مدرسہ ہو چاہے مسجد ہو, چاہے منبر ہو, چاہے تنہائی میں ہو, چاہے مجمع میں ہو, سب کو اگر درس دینا ہے, اگر سنیت کو پیغام دینا ہے, یہی پہلے پیغام دینا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. اور یہ درس دینا ہے کہ لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, یعنی حضرت آدم کو ملا تو آپ میرے نبی سے ملا, حضرت زکریا کو ملا تو میرے نبی سے ملا, یعنی پوری کائنات کو ملا تو میرے نبی سے ملا. اگر ہم اور آپ یہاں موجود ہیں تو یہ صدقہ ہے میرے آقا کا. اگر میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ ہم ہوتے, نہ آپ ہوتے, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا. کیونکہ حدیث قدسی ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے لولاک ما خلقت الدنیا, یعنی اے محبوب اگر تمہاری جلوہ گری نہ ہوتی, تم کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا, تو نہ میں زمین کو پیدا فرماتا, نہ اللہ کو پیدا فرماتا, نہ قلم کو پیدا فرماتا. غرض یہ کہ پوری کائنات کا جو وجود ہوا اے محبوب تیرے صدقے میں ہوا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور جو اس بارگاہ سے دور ہوا, جو یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, یعنی وہابیہ دیابنا, جو یہ کہا کہ حضور کو اختیار نہیں معاذ اللہ, اعلیٰ حضرت نے درس دے دیا, بتا دیا اور اعلان کر دیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. اسی مدرسے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے. بس ایک حدیث شریف پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم الی آخرہ, یعنی اے ایمان والو
اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اب دیکھیں آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، بچے ہماری بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ، اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز جو ہے وہ 12، 13، 14 سال کے میں شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ نہ جو ہے ماہر نفسیات کا ہے، اور نہ یہ نظریہ جو ہے چائلڈ سائیکولوجی کے ماہرین کا ہے، نہ یہ نظریہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نہ یہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، بلکہ ماہرین بائیولوجی کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز جو ہے ماں کی پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اور چند ماہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت قوت سماعت بحال ہو جاتی ہے۔ تو اس اور ماہرین بائیولوجی کہتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا آغاز ماں کی پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے۔ جب ماں امید سے ہوتی ہے، حاملہ سے ہوتی ہے، تبھی سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں جب ماں امید سے ہو تو انہیں شوہر کو چاہیے کہ اپنی اہلیہ سے نرم انداز میں گفتگو کرے، اچھے انداز میں گفتگو کرے، تاکہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے اندر شگفتگی ہوگی، وہ بہتر مزاج میں ہوگا۔ یہ ماہرین کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اور ہمیں سلیبس کیا دینی چاہیے، سبق کیا دینی چاہیے؟ تو آؤ آقا کریم، آج ہم جب اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر CBSE بورڈ ہے یا ICSE بورڈ ہے، یا یہ کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے، یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا شان کیا ہے، نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، سلیبس دے دیا، نصاب دے دیا۔ وہ سلیبس کیا ہے، وہ نصاب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، یعنی اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا؟ ایک حب نبیکم، ایک نبی کی محبت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ حب آل نبیکم، دوسری چیز کیا ہے؟ وہ آل نبی کی محبت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ حب علی تلاوت القرآن، اور تیسری چیز جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کی محبت۔ تو اب ذرا غور کریں، یہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف کی آئینے میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ جو مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اس کا جو افتتاح ہے، اس مدرسے میں وہ تعلیم دی جائے گی جس تعلیم کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس مدرسے میں اس تعلیم کو دیا جائے گا جس کے تعلق سے میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ اپنے اولاد کو جو ہے وہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک تو نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری نبی کے آل کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز جو ہے وہ قرآن کی جو ہے تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی، یہ ان چیزوں کو اپنا لیا، وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے، اور یوں گنگنائے گا اور کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا